معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی چشتی بخاری المعروف امان اللہ نورانی کی جانب سے ابوالحسنات محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عظیم تصنیف علاج السالکین، اس کتاب کی اسکرین ریکارڈنگ کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو حمد باری تعالیٰ سے اس کا آغاز ہے، اور اس کے بعد چند روحانی نکات کی طرف حضرت کے ملفوظات سے آپ حضرات کو مستفیض کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے معبود، اے میرے الہ، ہے تو ہی مقصود دل بے اشتباہ، ہے تو ہی مقصود دل بے اشتباہ، اے میرے مطلوب دل مطلوب جا، اپنے ملنے کا بتا کوئی نشاں، اے میرے محبوب اے میرے حبیب، ہو غم دوری سے مرنے کے قریب، کب تلک یا رب رہوں تجھ سے جدا، جلوہ گر ہو مجھ کو کر مجھ سے جدا، یا الہی مجھ کو مجھ سے دور کر، تاکہ دیکھوں تجھ سے تجھ کو ایک نظر، دو جہاں سے کچھ نہیں مجھ کو طلب، تجھ سے کرتا ہوں دلے تجھ کو طلب، ہے مریض لا دوا کی تو دوا، ہے ہر ایک حاجت کا تو حاجت روا، ہے میرے ہر درد کی تو ہی دوا، ہے تو ہی مرہم میرے ہر زخم کا، کر مجھے یوں اپنی الفت سے تو مست، جن سے ہوئے سب خیال غیر پست، دے مجھے اب ہوش یا رب اس قدر، تجھ پہ دیوانہ رہوں آٹھوں پہر، ذکر ہوئے تو تیرا ہوئے صدا، فکر ہوئے تو تیری ہوئے صدا، غیر تیرے جو ہو دل سے دور ہو، تیری الفت سے یہ دل معمور ہو، خاک راہ درد مندہ کر مجھے، جان بریاں چشم گریاں کر مجھے، داغ دل سے کر مجھے باغ و بہار، تاکہ آوے سیر کو تو گلگدار، ختم کر کے یہ مناجات نکو، کر وسیلہ ذات پیغمبر کو تو، گر تو طالب ہے وصول اللہ کا، چل پکڑ دامن رسول اللہ کا، بے وسیلوں کا وسیلہ ہے وہی، بلکہ ساروں کا وسیلہ ہے وہی، لیک صد افسوس حسرت بے حساب، ہے پڑے چاروں طرف تجھ پہ حجاب، نے تو کر سکتا ہے آنکھوں سے نظر، اور نہ سن سکتا ہے کانوں سے خبر، پھنس گیا دلدل میں غفلت کے تو آہ، ہل نہیں سکتا کہ پاوے حق کی راہ، مرکب توبہ عصائے آہ لے، پھر نکل دلدل سے اپنی راہ لے، کر تو پیدا دل میں اپنے درد عشق، تا تپے غفلت کو کر دے سرد عشق، تیل سے غفلت کے کر کانوں کو پاک، بعد ازاں سن یہ شکایت دردناک۔ اب جو شکایت ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اے خدا کے ڈھونڈنے والو، تم نے خدا کو ہر جگہ ڈھونڈا، کہاں کہاں گشت لگایا، دشوار سے دشوار مقامات تک بھی ہو آیا، پر کہیں اس کا پتہ نہ پایا، آؤ ہم تمہیں جہاں بتاتے ہیں وہاں ڈھونڈو وہ ملے گا تو وہیں ملے گا، آؤ ہم تمہیں جہاں بتاتے ہیں وہاں ڈھونڈو وہ ملے گا تو وہیں ملے گا، سنو سنو اس کے ملنے کی جگہ دل ہے، دل ہی تو وہ تخت ہے جس کو عرش سبحان کہتے ہیں، نہیں دل ہی وہ مکان ہے جسے لامکان کہتے ہیں،
دل اس کے گھر کا نام ہے جو بے نشان ہے، اسی نے دل کو یہ وسعت دی ہے کہ سب کی سمائی اس میں ہو جاتی ہے، اسی نے اس کو یہ فراخی دی ہے کہ سب کی گنجائش اس میں ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز نہیں کہ اس میں نہ سما سکے، کوئی شے نہیں، کوئی چیز نہیں کہ اس میں نہ آ سکے۔ چیزوں کا ذکر چھوڑو، اشیاء کا نام نہ لو، وہ اس میں سما جاتا ہے جو کہیں نہیں سماتا، وہ اس میں رہتا ہے جو کہیں نہیں رہتا، وہ اس میں نظر آتا ہے جو کہیں دکھائی نہیں دیتا، وہ اس میں ٹھہرتا ہے جو کہیں نہیں ٹھہرتا، جو زمین پر نہیں سماتا، جو آسمان میں نہیں آتا، وہ دل ہی میں آ جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، فارسی کا شعر ہے تو اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، یعنی نہ زمین میں یہ گنجائش ہے، نہ آسمان میں یہ وسعت یعنی کشادگی جو مومن کے دل میں، نہ زمین میں یہ گنجائش، نہ آسمان میں، جو مومن کے دل میں ہے۔ اگر مجھ کو ڈھونڈنا ہو تو انہی دلوں میں ڈھونڈو۔ اے خدا کے ڈھونڈنے والو، اے خدا کے ڈھونڈنے والو، یہ جو کچھ تم نے سنا سب سچ ہے، مگر یہ اس دل کی شان نہیں جو ہمارے پہلو میں ہے۔ اس نے تو ڈٹیا ہی ڈبو دی، رات دن جو ہے غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی عمر قیل و قال میں گزر رہی ہے، یعنی ایسا کیوں ویسا کیوں، اسی میں گزر رہی ہے۔ ہر وقت نئی نئی بیڑیوں میں جکڑا جاتا ہے، پھر جب بھی سوجھتی ہے تو اور جکڑے جانے ہی کی سوجھتی ہے۔ راستہ بھولا ہوا غفلت کی نیند میں ہے، غیر خدا کی محبت میں، اللہ کے علاوہ کی محبت میں کچھ ایسا مست ہے کہ یہ نشہ ابھی اترا ہی نہیں کہ اور پیتے ہی جاتا ہے، پھر آخرت کا ہوش آئے تو کس طرح آئے۔ یہ عربی کا ایک شعر جس کا ترجمہ آپ سن لیں کہ ہائے اے دل، افسوس اے دل، میرے پیارے دل میں تجھے کب تک پکاروں، تو میری سنتا ہی نہیں، وہ دن کب آئیں گے جو پلٹی کھائے گا، سب کو چھوڑ کر ایک کا ہو جائے گا۔ پھر اور ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ سن لے، کیا کروں یہ دل تو اب کام کا نہ رہا، اس نے تو خدا کو چھوڑ کر خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنائے رکھا ہے، اس دل کو تو آگ لگا دو۔ خدا کو ڈھونڈنے کے پہلے کوئی اور ایسا دل ڈھونڈو جس میں خدا آ سکے، اس کا معبود ہو تو خدا ہی ہو، اس کا محبوب ہو تو خدا ہی ہو، اس کا مقصود ہو تو خدا ہی ہو۔ اے عندلیب آؤ کرے مل کر زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ طرح طرح کی بیماریوں نے اس دل کو تو مسخ کر دیا ہے، اس کو یہ خبر بھی نہیں کہ میں بیمار ہوں۔ سن اے دل تو بیمار ہے، سن اے دل تو بیمار ہے، تیری بیماریوں کا پہچاننا بہت مشکل ہے، اس لیے تو سمجھتا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں۔ ایک وقت تیرے سمجھنے کا آتا ہے، اس وقت سمجھنے سے کیا فائدہ، اب وقت ہے سمجھتا ہے تو سمجھ لے، مانو نہ مانو حضرت دل اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ ہر چیز علامتوں سے پہچانی جاتی ہے، تیرے بیمار ہونے کی یہ علامتیں ہیں۔ پہلی علامت، انسان کا ہر عضو ایک خاص فعل کے لیے بنایا گیا ہے۔ انسان کے جسم کے جو پارٹس آف باڈی ہیں تو ہر عضو کو، ہر حصے کو ایک خاص فعل کے لیے بنایا گیا ہے، جس فعل کے لیے، جس کام کے لیے وہ عضو بنا ہے، وہ حصہ بنا ہے، اگر وہ فعل اس عضو سے یعنی اس حصے سے وہ کام صادر نہ ہو سکے، یعنی نہ ہو سکے یا بہت ہی خلل کے ساتھ ہو سکے، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ عضو بیمار ہے۔ جیسے ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے، پیر چلنے کے لیے، کان سننے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے بنائے گئے۔ اگر ہاتھ نہ پکڑ سکے، پیر چل نہ سکے، کان سن نہ سکے، آنکھ دیکھ نہ سکے، تو سمجھو کہ یہ اعضاء بیمار ہے۔ ایسا ہی دل بھی خدا کی محبت اور معرفت، خدا کی محبت اور معرفت اور اس کی عبادت کی لذت لینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دل جو ہے خدا کی محبت اور
اس کی معرفت اور اس کی عبادت کی لذت لینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر دل میں یہ نہیں تو وہ دل تندرست نہیں بلکہ بیمار ہے۔ میرے پیارے دل، جس معدے کو روٹی سے زیادہ مٹی پیاری ہو تو اس کو بیمار کہنے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بیمار کہنے تیار ہو جاتا ہے، یعنی جس معدے کو روٹی سے زیادہ مٹی پسند ہو تو تم اس کو بیمار کہنے کے لیے تیار ہو۔ ایسا ہی اگر اللہ سے زیادہ اور چیزیں تجھے پیاری ہو تو کیا ہم تجھ کو بیمار نہ کہیں؟ تجھے نفس شیطان جو ہے دھوکے میں رکھے ہوئے ہے۔ تو یہی سمجھا ہوا ہے کہ مجھے خدا سے محبت ہے اور میں تندرست ہوں۔ ذرا محبت کی کسوٹی پر اپنی محبت کو کس کر تو دیکھو، جب تجھے خبر ہوگی کہ میں اب تک دھوکے میں تھا، ہے کچھ اور سمجھا تھا کچھ۔ محبت کی کسوٹی، وہ کسوٹی یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے محبوب ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں، خدا تعالیٰ کا حکم اس کے خلاف ہے۔ اب دیکھو دل کدھر جھکتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کے حکم کی طرف مائل ہے، جھک رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی محبت غالب ہے۔ یہی محبت دل کی صحت کی یعنی تندرست ہونے کی علامت ہے۔ اگر دنیا اور دنیا کے محبوب کی طرف جھک رہا ہے تو سمجھو کہ دنیا کی محبت غالب ہے، خدا کی محبت نہیں، صرف دھوکہ ہے۔ یہی دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ خدا کے لیے سنبھلو اور جلد دل کو صحت ہونے کے لیے کوئی تدبیر کرو، کوئی راستہ اپناؤ۔ بیماری، دل کی شدت اور کمی، دیکھو دل جو ہے بیماری کی کمی اور زیادتی کا معیار ہے۔ بیماری کی کمی اور زیادتی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سوائے، اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی کسی چیز کی محبت جس درجے کی ہوگی اسی درجے کا دل کو مرض ہے، بیماری ہے۔ اگر زیادہ محبت ہے تو مرض بھی سخت ہے، بیماری بھی سخت ہے۔ اگر تھوڑی محبت ہے تو مرض بھی خفیف ہے، یعنی بیماری بھی ہلکی ہے۔ ہاں، ان چیزوں کی محبت کوئی اس وجہ سے رکھا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مدد دے رہی ہیں، تو اس کو مرض نہ سمجھو، یہ صحت کی علامت ہے، یہ تندرستی کی علامت ہے۔ دوسری علامت، دل بدن کا بادشاہ ہے۔ دل جو ہے بدن کا بادشاہ ہے اور بدن اس کی رعیت اور سلطنت ہے، اس کی رعایا اور سلطنت ہے۔ جب رعیت اعضاء ہے، یہ جو پارٹس ہے وہ رعیت ہے اور دل بادشاہ ہے، جیسے آنکھ، کان، زبان وغیرہ، تو بادشاہ کے اعضاء بھی ہونا، بادشاہ کے بھی اعضاء ہونا ضروری ہے۔ بصیرت جو ہے دل کی آنکھ ہے، تذکرہ دل کی زبان ہے، مراقبہ دل کا سننا یعنی اس کے کان ہیں۔ جب خدا تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اس کی نیکیوں کی وجہ سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے کہ ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رات دن ذکر کے ساتھ فکر میں لگا رہتا ہے، اور دل کی زبان کو بھی کھولتا ہے کہ ہمیشہ محبوب کی یاد اس دل میں بستی رہتی ہے۔ یادداشت کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس دل کے کانوں کو سناتا ہے، ہمیشہ مراقبے میں لگا رہتا ہے۔ یہ دل کے صحت کی یعنی تندرست ہونے کی علامت ہے۔ بخلاف اس کے یعنی اس کے برخلاف، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ نہ کبھی عبرت ہوتی ہے، نہ کسی وقت فکر اور مراقبے کی نوبت آتی ہے۔ دل کی زبان کو بھی گویائی سے روک دیتا ہے، کبھی بھولے سے بھی یاد الہی یعنی اللہ کی یاد اس دل میں نہیں آتی، رات دن غفلت میں گزرتی ہے۔ یہی دل کی بیماری کی علامت ہے، دل کی صحت کی علامت ہے، دل کے تندرست ہونے کی علامت ہے۔ شک اور نفاق سے دل پاک ہونا، یہ اس کی علامت ہے دل کے تندرست ہونے کی۔ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنا، رضائے حق کی طلب پیدا ہونا، اللہ کو راضی کرنے کی طلب پیدا ہونا،
یعنی جو کام کرے خدا تعالیٰ کے راضی ہونے کے لیے کیا کرے۔ باطنی نسبت حاصل ہونا یعنی ذکر اور یادداشت کا ایسا ملکہ ہو جائے، ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ کسی وقت غفلت اور بھول نہ ہو، اور اس میں زیادہ تکلیف نہ کرنا پڑے، اور اطاعت حق یعنی احکام شریعت کے احکام کی اتباع یعنی پیروی، شریعت کے احکام کی پیروی کی دلی رغبت، اور ناجائز اور ممنوع یعنی جن کاموں سے روکا گیا، ناجائز اور ممنوع امور سے دل نفرت ہو جائے، دل کو نفرت ہو جائے، اور دنیا کی حرص دل سے نکل جائے، اور قرآن کی زندہ تصویر بن جائے۔ یہ باطنی نسبت پیدا ہونے کی علامت ہے، یہ باطنی نسبت پیدا ہونے کی علامت ہے۔ دل کے بیمار کا پرہیز، دل کی بیماریوں کا مادہ، تو غفلت، حب دنیا، اتباع شہوات یعنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، اور ان کی الفت اور عادات، تکبر اور حسد، یہی دل کی بیماریوں کا مادہ ہے، اسی سے دل کی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دل کے بیمار کا پرہیز، گناہ پر اصرار یعنی ڈٹے رہنا، غافلوں کی صحبت، اجنبی عورتوں کے ساتھ تنہائی اور ان کی ہم کلامی یعنی ان کے ساتھ بات چیت، اور اس مالدار کی ہم نشینی یعنی اس مالدار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو اپنے مالداری پر اتراتے رہتے ہیں، ہوا یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی، معصیت یعنی گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، چھوٹا ہو یا بڑا، قلب سے ہو یا زبان سے، ہاتھ پاؤں یا کان یا آنکھ کان سے، فضول کلام، محل نامشروع ہے یعنی فضول بات چیت، رغبت شہوت سے کسی کی طرف توجہ کرنا، چاہے آنکھ سے یا دل کے خیال سے، بیجا یعنی بیکار، یا اعتدال سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ یعنی درمیانی راستے سے زیادہ غصہ کرنا، یا بدخلقی اور سختی کے ساتھ پیش آنا، کسی سے پیش آنا، وہ غفلت جس کا سبب دنیاوی تعلقات ہو، کیونکہ ایسی غفلت تجدید ذکر سے بھی ختم نہیں ہوگی، بار بار قلب ادھر ہی کشش کرے گا، کھنچے گا، کسی سے دوستی یا دشمنی باندھ لینا۔ دوست تو اس پر ہجوم کر کے اس کے وقت کو خراب کریں گے، بھیڑ لگا کر کے وقت کو خراب کریں گے، اور دشمن اس کو ایذا یعنی تکلیفیں پہنچا کر پریشانی میں ڈالیں گے۔ اسی طرح جو امور، جو کام دل کو پریشانی اور تشویش میں ڈالنے والے ہو تو اور فی نفسی ہی ضروری نہ ہو، تو یہ چیزیں دل کے لیے زہر ہیں، یہ چیزیں دل کے لیے زہر ہے، ہمیشہ ان سے بچتے رہو۔ دل کے طبیب، اب دل کے ڈاکٹر، دل کا علاج کرنے والے کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائب، پیران کبار، بڑے بڑے پیران اعظام، دل کے نباز یعنی اس کو پرکھنے والے، جانچنے والے، اور اس کے معالج ہیں یعنی علاج کرنے والے ہیں۔ جو نائب رسول کے دل کے طبیب ہیں، دل کا علاج کرنے والے، ان کی علامتیں یہ ہیں۔ پیر کامل وہ ہے جس میں یہ علامات ہو، بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو، چاہے تحصیل سے یعنی خواہ تحصیل سے یا حاصل کر کے، یا صحبت علماء سے، علماء کی صحبت سے، عقائد اور اعمال اور اخلاق میں شریعت کا پابند ہو، متقی ہو یعنی گناہوں سے بچتا ہو، صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، صغیرہ گناہوں پر یعنی ڈٹا ہوا نہ ہو، ظاہری اور باطنی طاعتوں پر، نیکیوں پر مداومت رکھتا ہو، ہمیشگی کرتا ہو، دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو، آخرت اس کے پیش نظر ہو، کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شعبہ دنیا ہے۔ کسی پیر کامل کی صحبت میں چندے رہا ہو یعنی کچھ وقت رہا ہو، اس سے فیوض و برکات حاصل کیے ہوں، اس زمانے کے منصف علماء اور مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہو، انصاف پسند علماء اور مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہو، بنسبت عوام کے خواص یعنی سمجھدار اور دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں، جھک رہے ہوں،
اس سے جو لوگ بیعت کیے ہیں ان میں اتباع شریعت غالب ہو، شریعت کی پیروی غالب ہو، دنیا کی حرص کم ہو گئی ہو، وہ اپنے مریدوں کا خیال رکھتا ہو کہ کوئی بات ان سے خلاف شریعت اور طریقت یا دیکھے یا سنے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہو، ہر ایک کو اس کی مرضی پر نہ چھوڑتا ہو۔ اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو، خود بھی وہ ذاکر شاغل ہو یعنی ذکر میں مشغول ہو کہ بغیر اس کے تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔ جس شخص میں یہ علامتیں ہوں تو پھر اس میں یہ نہ دیکھیں کہ اس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یا نہیں، یا اس کو کشف بھی ہوتا ہے یا نہیں، یا یہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے یا نہیں، یا یہ صاحب تصرفات ہے یا نہیں، کیونکہ یہ امور یہ جو چیزیں ہیں پیر کامل کو لازم نہیں، پیر کامل کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں۔ اسی طرح یہ نہ دیکھے کہ اس کی توجہ سے لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بھی پیر کامل کے لیے ضروری نہیں۔ اصل میں یہ ایک نفسانی تصرف ہے جو مشق سے بڑھ جاتا ہے، غیر متقی بلکہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو معاملات ہے تو جو پرہیزگار نہ ہو، یہاں تک کہ بلکہ جو مسلمان نہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے چندہ نفع بھی نہیں، کیونکہ اس کے اثر کو بقا نہیں ہوتا۔ تو جو چیزیں دیکھنے کی ہے اصل شریعت کی پابندی ہے، اور اسی طریقے سے ذکر میں مشغول ہونا، یہ چیزیں دیکھنا چاہیے۔ باقی اور جو دوسری چیزیں حضرت نے بتلائے ہیں تو یہ اس کا اثر کہہ رہے ہیں کہ اس کے اثر کو بقا نہیں ہوتا، یعنی اس کا اثر باقی نہیں رہتا۔ دل کے علاج کی ترغیب۔ اے خدا کے ڈھونڈنے والو، بیمار دل کب تک پہلو میں لیے رہو گے؟ دیکھو بیماری بڑھ رہی ہے، بیماری کا انجام موت ہے۔ اگر دل مر گیا تو اس مردہ دل کو لے کر کیا کرو گے؟ آخرت کی سعادت تو زندہ دل کے ساتھ ہے۔ زندہ دل کو قلب سلیم کہتے ہیں، اسی کے طرف زوردار الفاظ میں رغبت دلائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جہاں مال ہی کام آئے گا نہ اولاد، یعنی نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، وہاں تو وہ دل کام آئے گا جو دل کی بیماریوں سے صحیح و سالم ہے، یعنی دل کی بیماریوں سے پاک ہے۔ میرے پیارے دل، تو کسی بیمار کو دیکھا ہی نہیں، تجھے کیا خبر کہ بیماری میں کیا کرتے ہیں، اور تو بیمار کیا کر رہا ہے؟ فرض کرو کہ دنیا کا ایک خود مختار بادشاہ ہے، یعنی ایسا بادشاہ جس کو پورا اختیار ہے، اپنی ساری خواہشات کو وہ پورا کر سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں کہ جو وہ اس کو حاصل نہ کر سکے۔ اتفاق سے ہو گیا وہ بیمار، سچ بتا اے دل اب وہ کیا کرے گا؟ طبیبوں کو بلائے گا، علاج کرنے والوں کو بلائے گا، دوا سازوں کو جمع کرے گا، کڑوی سے کڑوی دوا کو چاہے وہ کیسی ہی ہو، کیسی ہی ناگوار ہو، خوشی سے پیے گا۔ ساری لذتوں کو خیر بات کہہ کر صرف طبیب کی یعنی علاج کرنے والے کی بتائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرے گا۔ اس سے وہ یعنی ایسا کرنے سے کبھی تو وہ لاغر ہوتا جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، مگر دن بدن اس کی بیماری میں گھٹاؤ ہونا شروع ہوگا اور اس کو صحت ہوتی جائے گی۔ اس اثنا میں اس دوران اگر اس کا نفس پرہیز توڑنا چاہے گا تو وہ تو شروع بیماری کے دردیں اور تکلیفیں، یعنی بیماری کے جو درد ہیں اور تکلیف ہے وہ پیش نظر ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی۔ موت آنکھوں کے سامنے پھرے گی، شماتت اعداء کا خیال آئے گا، یعنی دشمن برا بھلا کہیں گے، ان کا خیال آئے گا تو نفس کو ملامت کرے گا اور ہرگز پرہیز نہ توڑے گا۔ ہمیشہ اس کو شفا کا خیال، بدن کی صحت، آرام اور راحت کی زندگی، کڑوی سے کڑوی دوا پینے کے لیے ابھارتے رہیں گے۔ لذتوں کا چھوڑنا، ناگوار چیزوں پر صبر کرنا اس کو آسان ہوگا۔ میرے پیارے دل دیکھ، بیمار اس طرح بیماری کا علاج کیا کرتے ہیں، تو بھی کبھی طبیب روحانی علاج کرنے والوں کو نبض دکھایا؟
یعنی اپنی بیماری چیک کرنے کے لیے کبھی ان کے پاس گیا اور کبھی علماء ربانی سے مشورہ لیا اور ان کی بتائی ہوئی کڑوی دوا کا کبھی استعمال کیا، کبھی تجھ کو پرہیز کا بھی خیال آیا؟ جب یہ کچھ بھی نہ کیا تو سچ بتا پھر تیری بیماری جائے تو کس طرح جائے؟ اے دل مجھے تو تیرے آثار کچھ اچھے نہیں دکھتے، کیا سچ مچ تو مردہ دل ہی کہلانا چاہتا ہے؟ شیطان کی شماتت کا یعنی شیطان کی شماتت کا بھی تجھ کو کچھ خیال نہیں، کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا؟ چل اٹھ اب علاج میں سستی نہ کر، ہمت کر، ہمت ہی سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر ہمت کرتا ہے تو پرندوں کو ہوا سے، مچھلی کو دریا کی تہ سے، سونے چاندی کو سخت پہاڑوں کے اندر سے، وحشی جانوروں کو لق و دق جنگلوں سے، درندوں کو ان کی گوئی سے نکال لاتا ہے۔ جب یہ ہمت کرتا ہے تو زہریلے سانپوں کو پکڑتا ہے، پھر ان کو کھیل بناتا ہے اور ان سے تریاق تیار کرتا ہے۔ انسان کی ہی ہمت کا نتیجہ ہے کہ توت کے یعنی شہتوت کے پتوں سے کیڑوں کی پرورش ہوتی ہے، پھر اس سے ریشمی تھان بن بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ رے انسان کی ہمت زمین پر ہو کر آسمانوں پر دوڑ لگاتا ہے، تاروں کی سیر کا اندازہ کرتا ہے، علم ہیئت کے دقیق سے یعنی باریک سے مسائل میں کس طرح سے موشگافیاں کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے۔ انسان ہمت کرتا ہے تو کیا نہیں کرتا، کیا نہیں ہوتا؟ سرکش گھوڑا اس کو سواری دیتا ہے، وحشی کتا اور اڑتا ہوا باز اس کے لیے شکار لاتا ہے۔ او غافل انسان، ہمت کر کے تو سب کچھ کرتا ہے، ایک نہیں کرتا ہے تو دل کا علاج۔ دیکھ تیری غفلت، تیری یہ غفلت تجھے برے دن دکھائے گی۔ ہزار دوا کی جائے پھر بھی ایک دن اس جسم کو مرنا ہے۔ اس کے باوجود اس کے تو طبیب اجساد یعنی جسم کا علاج کرنے والے کی طرف ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ ابدالآباد تک تیرے ساتھ یعنی ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والے دل کی تجھے کبھی پرواہ ہی نہیں، کبھی اس کے علاج کے لیے تو طبیب قلوب دل کا علاج کرنے والوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ چند از حکمت یونیا حکمت ایمانیہ راہم بدا۔ تو دل کی بیماریوں کی جو ادویاں ہیں، جو ان کی دوائیں ہیں اور ان کے جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کے پاس اب پیش کر دیا جائے گا، اور اس کی وجوہات کہیں بہت ساری وجوہات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔